اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں السلام علیکم۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں 6 کلاس کا اردو، یعنی اس میں ہم نے یہ لیسن لی ہے جس کا نام ہے چگل کھانے والا، یعنی چگلی کھانے والا۔ چگلی کھانے والا بچوں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ کس کو کہتے ہیں، یعنی جو غیبت کرے گا، ایک بات دوسرے کو بتائے گا، اس کو کہتے ہیں چگل خور۔ ہاں بچوں، اب ہم اس کو شروع کریں گے۔ یعنی یہاں کہتے ہیں پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک چگل خور رہتا تھا۔ یعنی پہلے زمانے کی بات ہے، یعنی پرانے زمانے کی بات ہے کہ کسی گاؤں میں ایک کیا رہتا تھا؟ چگل خور رہتا تھا، یعنی جو غیبت کرتا تھا۔ اس سے چگل کھانے کی بہت بری عادت تھی۔ جب وہ کسی کی چگلی نہ کھا لیتا اس سے چین نصیب نہ ہوتا تھا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ غیبت نہیں کرتا تھا اس سے چین، یعنی اس کو آرام نہیں ملتا تھا جب تک وہ چگلی کرتا تھا۔ ایک اس وجہ سے گاؤں میں اس سے کوئی نوکر رکھنے پر تیار نہ تھا۔ یعنی کہتے ہیں کہ گاؤں میں جو لوگ تھے، امیر لوگ تھے، اس کو نوکری پر بھی نہیں رکھتے کیونکہ اس کو بری عادت تھی کہ وہ چگلی کھاتا تھا۔ آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنے گاؤں چھوڑ دیا۔ کہتے ہیں جب بھوک سے وہ تنگ، اس کو روزی روٹی نہیں ملتا تھا، وہ تنگ آ کر کسی دوسرے جگہ گئے، یعنی اپنے گاؤں چھوڑ دیا اس نے۔ کس نے؟ اس چگل خور نے۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا، یعنی جب وہ نکلا وہاں سے اپنے گاؤں سے تو دوسرے گاؤں میں پہنچا۔ یہاں اس سے کوئی نہ جانتا تھا، یعنی اس گاؤں میں اس کو کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا۔ یعنی جو وہاں ایک کسان تھا، زمیندار تھا، اس کے پاس وہ ملازم کے لیے بیٹھ گیا، یعنی نوکر بیٹھ گیا۔ اس سے اس شرط پر بیٹھ گیا کہ اس نے اس کو بتایا خالی میں آپ کو روٹی کپڑا دوں گا، بلکہ جو پیسے وغیرہ تنخواہ نہیں آپ کو میں دوں گا۔ اس کے علاوہ وہ ہر 6 ماہ بعد اس سے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی۔ یعنی بتایا کہ 6 مہینے کے بعد، 6 ماہ ہو گئے، 6 مہینے کے بعد اس سے کسان کی ایک چگلی کھانے کی اجازت ہوگی، پھر اس کو اجازت دی جائے گی۔ کب؟ 6 مہینے کے بعد۔ چگل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا۔ وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ ادھر چگل خور بڑی بے چینی سے وقت گزارنے کا انتظار کرتا رہا۔ کہتے ہیں کہ جو چگل خور تھا یہ اب بڑی بے چینی سے انتظار میں تھا کہ میں کب چگلی کھاؤں گا، میں کب غیبت کروں گا۔ آخر خدا کر کے 6 مہینے گزر گئے۔ اب 6 ماہ کیا گزر گئے۔ اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چگلی کھا سکتا تھا۔ اب جو شرط اس نے اس کے ساتھ کی تھی، کس نے؟ کسان نے۔ کس کے ساتھ؟ چگل خور کے ساتھ۔ تو اس کے مطابق وہ اب چگلی کھا سکتا تھا۔ ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کرتا رہا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک دن جو کسان تھا، زمیندار تھا، وہ اپنے کھیت میں کام کرتا تھا، جو اس کی بیوی تھی وہ گھر میں کیا تھی؟ اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چگل خور اس کی بیوی کے پاس پہنچ گیا اور بڑا ہمدرد بننے ہوئے کہنے لگا، یعنی اس کو ہمدردی دکھا رہا تھا۔ کس کو؟ کسان کی بیوی کو۔ کسان کیا کہا اسے؟ کسان کوڑا ہو گیا ہے
اور اس نے اب تک یہ بیماری تم سے چھپا رکھی ہے. یعنی کسان یہ کہتا ہے چگل خور اس کی بیوی سے، کس کی بیوی سے؟ یعنی کہ کسان کی بیوی سے. جو کسان ہے وہ کیا ہو گیا؟ کوڑے ہو گیا، یعنی اس کو ایک بیماری لگ گئی ہے، اس نے آج تک آپ سے چھپائی ہے. ہاں، وہ بڑی حیران ہوئے اور بولی. یعنی کون حیران ہوگی؟ اس کی بیوی، کسان کی بیوی. مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ یہ کسان کی بیوی کہتی ہے مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میرا جو گھر والا ہے، میرا جو شوہر ہے، وہ اس کو کوڑ بیماری لگ گئی ہے، وہ کیسے پتا چلے؟ چگل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے. جس کو یہ بیماری ہوتی ہے اس کا جو جسم ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ نمکین ہو جاتا ہے. اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ دیکھ کر لو. کہتے ہیں کہ اگر آپ کو بھروسہ نہیں آتا ہے تو آپ کو کیسے بھروسہ آئے گا؟ کہ آپ اپنے خاوند کو چاٹ کر دیکھ لو، اس کا جسم چاٹ لو. کسان کی بیوی چگل خور کی باتوں میں آ گئی. اب اس کو بھی اب بھروسہ ہو گیا، کس پر؟ چگل خور پر. اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی. اب اس نے بھی اپنے آپ سے مشورہ کر لیا کہ کل میں کسان کو میں خود کھانا لے لوں گا. کہاں پہ؟ کھیت پر. تو میں وہاں اس کا جسم چاٹ لوں گا. ہاں بچوں، چگل خور کسان کی بیوی سے یہ بات کر سیدھا کھیتوں کی طرف گیا. اب جو چگل خور ہے یہ کہاں گیا؟ اب یعنی اس کو بتایا، کس کو بتایا؟ کسان کی بیوی کو. تو پھر کہاں چلا گیا؟ کھیت پر. یعنی کسان کی بیوی. کسان کھیت باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا. جو کسان تھا وہ کھیت باڑی کے کاموں میں لگا تھا، یعنی وہ وہاں کام کرتا تھا. کہاں پہ؟ کھیت میں، اپنے کھیت میں. ہاں، چگل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیت میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے. یعنی اس سے کہا کہ تم یہاں بڑے آرام سے، بڑے مزے سے کام کرتے ہو. کہاں پہ؟ اپنے کھیت میں. ادھر تمہاری بیوی جو گھر میں ہے وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہو گئی ہے؟ پاگل ہو گئی ہے. کسان بڑا حیران ہوا، اب یہ پریشان ہو گیا. خود چگل خور نے اس سے یقین دلایا. چگل خور نے اس سے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں. چگل اس سے بتایا کسان سے، وہ تو پاگل پن میں آدمی کو کاٹنے دوڑتی ہے. یعنی اس کا اتنا پاگل پن ہو گیا، اتنی وہ پاگل ہوگی کہ وہ آدمی کو بھی کاٹتی ہے. کون؟ کسان کی بیوی. ہاں بچوں، کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا. اپنے جو وہ کام کرتا تھا اپنے کھیت میں، اب کس میں پڑ گیا؟ وہ سوچ میں. اب وہ سوچتا ہے. اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اس نے دل میں کیا سوچا؟ کہ جو یہ نوکر ہے یہ ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا. اس سے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی؟ یعنی یہ کہتا ہے کسان کہ اس کو اتنی جھوٹ کیوں کہنی پڑی، یا اس کو کیا مجبوری تھی کہ مجھے یہ ایسی بات بتا رہا ہے. چگل خور نے اس سے پریشان دیکھ کر کہا کہ تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اس وقت دیکھ لینا. کہتے ہیں کہ چگل خور نے اس کو دلاسا دے دیا. کس کو؟ کسان کو. کہ جب کل آپ یہاں کھیت میں کام کرو گے تو تمہاری بیوی یہاں آئے گی، کھیت میں آپ کو کھانا لے گی، اسی وقت آپ کو یقین
ہو جائے گا۔ جب چغل خور نے یہ جان لیا کہ کسان اس کی باتوں میں آ گیا تو وہاں سے اٹھ کر کسان کے سالوں کے پاس پہنچ گیا۔ ہاں، اب اس کو یقین ہو گیا کہ جو کسان ہے اس کو میری بات بالکل ٹھیک لگی، تو وہاں سے وہ ہٹا تو کہاں گیا؟ کسان کے سالوں کے پاس۔ وہ ایک دوسرے گاؤں میں رہتے تھے، یعنی ایک گاؤں میں رہتا تھا، دوسرا دوسرے گاؤں میں رہتا تھا۔ کون؟ کسان کے سالے۔ چغل خور نے انہیں بتایا، تم یہاں مزے کر رہے ہو اور تمہاری بہنوئی تمہاری بہن کو روزانہ بڑی بے دردی سے مارتا ہے۔ انہوں نے حیران ہو کر کہا کہ ہماری بہن نے تو کبھی نہیں بتایا۔ انہوں نے یعنی حیران ہو کر بتایا کہ ہماری جو بہن ہے اس نے ایسا کبھی نہیں بتایا کہ مجھے اپنا گھر والا مار رہا ہے یا پیٹ رہا ہے۔ چغل خور نے کہا، وہ بے چاری شرم کے مارے تمہیں کچھ نہیں بتاتی۔ انہوں نے کہا، تمہارے بات پر کیسے یقین کر لیں؟ کہتے ہیں کہ جو اس کے جو سالے تھے انہوں نے اس کو بتایا، کس کو؟ چغل خور کو، ہم تمہاری باتوں پر کیسے یقین کر لیں؟ کس طرح ہم آپ کی باتوں کو مان لیں؟ چغل خور فوراً بول پڑا کہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہو تو کل دوپہر کو کھیت میں آ کر دیکھ لینا۔ کہتے ہیں کہ آپ کو سچائی معلوم کرنی ہے تو آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ کل آپ کام کرنا کہ آپ کھیت میں آنا، دوپہر کو آپ کھیت میں آپ خود اپنی آنکھوں سے وہاں دیکھو گے۔ وہ یہ بات سن کر لال بگولا ہو گئے، یعنی جب انہوں نے یہ بات سنی تو وہ کیا ہو گئے؟ لالو نے، ان کو بہت غصہ آیا، یعنی ان کی جو آنکھیں ہیں وہ نہایت سرخ ہوگی، لال ہوگی، لال بگولا ہو گیا، یعنی نہایت سرخ، غصے کے باعث سرخ، یعنی غصہ ان کو زیادہ ہو گیا۔ انہوں نے چغل خور سے کہا، کل ہم کھیت میں چپ چاپ یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، کہاں پہ؟ کھیت میں۔ کب؟ یعنی کل۔ چغل خور وہاں سے رخصت ہو کر سیدھا کسان کے بھائیوں کے پاس پہنچا۔ اب ان کو بھی تسلی اس نے دی، دلاسا دیا، یعنی ان کو بھی بھروسہ ہو گیا۔ اب وہ وہاں سے نکلا تو کہاں چلا گیا؟ کسان کے بھائیوں کے پاس۔ چغل خور ان سے کہنے لگا کہ تم اچھے ماں جائی ہو، یعنی ان سے کہا کہ تم اچھے ماں جائی ہو، یعنی جو آپ کے بھائی ہے ماں جائی ہو، یعنی ایک ہی ماں کے، ٹھیک ہے۔ تمہاری بھائی ہر چوتھے روز اپنی بیوی کے بھائیوں سے پٹتا ہے، یعنی جو تمہارا بھائی ہے اس کو ہر چوتھے روز بیوی یعنی اس کے سالے اس کو پیٹتے ہیں، اور تمہیں اس کی کوئی خبر نہیں، ان کو بتا کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے۔ کسان کے بھائی غصے سے تلملا کے اٹھے، یعنی ان کو تلملا کے وہ چک اٹھے ہیں۔ چغل خور نے یقین دلانے کی خاطر ان سے بھی کہا کہ کل دوپہر کو کھیت میں آ کر دیکھ لینا، یعنی آپ خود کل کھیت میں آنا، آپ خود دیکھ لینا کہ اس کو وہ مار رہی ہے۔ کون مار رہی ہے؟ بیوی مار رہی ہے۔ کس کو؟ کسان کو۔ دوسرے دن کسان کی بیوی کھانے لے کر کھیت میں گئی، یعنی جب دوسرا دن آیا تو کسان کی بیوی نے کھانا لایا، کس کے لیے؟ کسان کے لیے، اور روٹی رکھ کر
وہ کسان کے پاس ہی بیٹھ گئی. وہاں سے اس نے روٹی لائی، کھانا لایا تو وہ نیچے رکھا تو کہاں بیٹھ گئی؟ یعنی کسان کے پاس بیٹھ گئی. کسان بڑے غور سے اس کی حرکتوں کو دیکھنے لگا. اب یہ کسان تھا، جو یہ زمیندار تھا، اس نے اپنی بیوی کی جو حرکتیں وہ کر رہی تھی اس وقت، اس نے یعنی دیکھ لیا، غور سے دیکھ لیا. بیوی نے روٹی قریب کرنے کے بہانے کسان کے اور نزدیک ہونے کی کوشش کی. اب جو روٹی کا جو بہانہ تھا، یہ کسان کے اور نزدیک آ گئی. اس پر کسان ذرا پیچھے گھسک گیا، یعنی یہ پیچھے چلا، یعنی پیچھے نکلا، تھوڑا ہٹا وہاں سے اپنی جگہ، یعنی پیچھے پیچھے چلتا گیا. اب بیوی کو یقین ہو گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے. اب بیوی کو بھی یقین ہو گیا، یعنی یہ اس کو بھروسا کہ دال میں کچھ نہ کچھ ہے، کچھ نہ کچھ خرابی ہے، کچھ نہ کچھ بیماری ہے اس میں. کس میں؟ اس کسان میں. کسان نے روٹی لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا. جب اس نے روٹی کھانا شروع کیا تو جو اپنا ہاتھ تھا وہ آگے بڑھایا تو اس نے چپٹ کر کسان کی کلائی پکڑ لی. یعنی اس نے کسان کی جو کلائی ہے، یعنی جو ہاتھ ہے، اس سے پکڑ لیا. کس نے؟ اس کی بیوی نے. کسان اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، یعنی اچھل کر یہ پیچھے ہٹ گیا. کون؟ کسان. اب اس سے یقین ہو گیا کہ اس کی بیوی پاگل ہوگی. اب اس کو یقین آ گیا کہ میری جو بیوی ہے وہ بالکل پاگل ہے. جو نوکر کہتا تھا وہ سچ ہی کہتا تھا. بیوی ایک بار پھر آگے بڑھی اور زبان نکال کر کسان کو چاٹنے کی کوشش کرنے لگی. یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیوی ہے وہ ایک بار پھر یعنی آگے بڑھی، اپنی زبان یعنی منہ سے نکالی تو اس کو چاٹنے لگی. کس کو؟ کسان کو. یعنی اس کی جسم چاٹنے لگی. کسان نے دیکھا نتاؤ، بیوی کو پٹنا شروع کر دیا. یعنی دیکھا یعنی بغیر سوچے سمجھے اس نے بیوی کو پیٹنا شروع کر دیا، یعنی مارنا شروع کر دیا. یعنی دیکھا نتاؤ ہو گیا بغیر سوچے سمجھے. کسان کے سالے قریب کھیت میں چھپے ہوئے تھے. جو کسان کے سالے تھے یعنی اس کی بیوی کے جو بھائی تھے کسان کے، تو وہ وہیں کھیت میں ایک طرف کیا تھے؟ چھپے ہوئے تھے. یہ دیکھ کر باہر نکل آئے اور کسان پر ٹوٹ پڑے. یعنی کہتے ہیں کہ یہ دیکھ کر جب کسان نے اپنی بیوی کو مارنا شروع کیا تو اس کے جو سالے تھے وہ دیکھ رہے تھے، وہ پھر وہاں ایک دوسرے کھیت میں چھپے ہوئے کسان کے بھائی بھی میدان میں اتر پڑے. اب کسان کے بھائی بھی وہاں آگے، وہ بھی چھپے ہوئے تھے. سب نے ایک دوسرے کو اتنا مارا کہ خون میں نہا گئے. یعنی اتنی لڑائی ان کو آپس میں ہوگی کہ انہوں نے ایک دوسرے کو خون نکالا، یعنی خون میں وہ لت پت ہو گئے. آخر ادھر ادھر کے لوگوں نے آ کر انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا. جو وہاں باقی لوگ تھے انہوں نے ان کو یعنی الگ کیا ایک دوسرے سے. جب وہ لڑائی تھی، جب ان کو غصہ قدرے کم ہوا تو لوگوں نے لڑنے کی وجہ دریافت کی. جب ان کی جو لڑائی ہوگی، اب یہ ٹھنڈے ہو گئے تو لوگوں نے دریافت کیا، پوچھ لیا ان سے کہ کیا بات ہے، کس بات پر آپ لڑائی کر رہے ہو. سب نے اپنی اپنی بات بتائی. اب جو سب تھے یہ لوگ تھے، یعنی اس کے جو سالے تھے اور بھائی تھے، انہوں نے اپنی بات، یعنی بیوی نے بھی پہلے اپنی بات بتائی، پھر بیوی کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی بات اپنی بتائی، پھر کسان کے جو بھائی تھے انہوں نے بھی اپنی بات رکھی. کن کے سامنے؟ جو لوگ وہاں تھے. معلوم ہوا کہ یہ سب چگل خور کی کارستانی ہے. اب ان کو بھی پتہ چلا یہ سب چگل خور نے کیا ہے. جو غیبت کرتا تھا، جو نوکر تھا، اس نے یہ سب کیا ہے. وہ سب اس کی تلاش میں نکلے.
اب وہ اس کو ڈھونڈنے لگی، کس کو؟ چگل خور کو۔ لیکن اس وقت تک چگل خور وہ گاؤں چھوڑ کر کہیں دور جا چکا تھا۔ اب وہ چگل خور وہاں سے نکلا تو کہیں کسی دوسرے گاؤں میں پہنچا تھا۔ سچ کہا کسی نے، کہتے ہیں کہ سچ کہا کسی نے کہ چگل خوری ایک نہایت برا کام ہے۔ جو چگل خور ہے، جو غیبت کرتا ہے، ایک بات دوسرے کو بتاتا ہے، یہ بڑا برا کام ہے۔ چگل خور کو اللہ سخت سزا دیتا ہے، یعنی اس کو اللہ تعالی بہت سزا عذاب دیتا ہے، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و رسوا ہوگا۔ آمین۔ یعنی جب وہ قیامت آئے گی اس وقت وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ رسوا ذلیل ہوگا، خار ہوگا، یعنی اس کو بہت بڑا عذاب ملے گا۔ کون اس کو عذاب دے گا؟ یعنی حضرت اللہ جل شانہ۔ ہاں بچوں، جو یہ لیسن تھی اب یہیں پر یہ کیا ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے۔ ہاں، اب جو اس کا اصلی معنی ہے، یعنی یہ اصلی چگل خور، جو چگل خوری جو کرتا ہے، یعنی جو غیبت کرتا ہے، یہ دیکھ کیا کیا ان کو آپس میں اتنی لڑائی ہوگی، یعنی بیوی کو ایک بات بتائی، کسان کو دوسری بات بتائی، کسان کے سالوں کو اور بات بتائی، اس کے بھائیوں کو اور بات بتائی، یعنی نتیجہ کہاں تک پہنچا کہ ان کو آپس میں لڑائی ہوگی۔ یہ کس کی وجہ سے ہوگی؟ چگل خوری کی وجہ سے۔ ہاں بچوں، چگل خوری تو آپ کو اب سمجھ آئے گا چگل خوری کیا ہے۔ چگل خوری اتنا گناہ ہے، یہ بہت گناہ کام ہے، یعنی اللہ تعالی اس کو مرنے کے بعد جو چگل خوری کرتا ہوگا اس کو مرنے کے بعد بہت سزا ملے گی، یعنی قبر میں اس کو بہت عذاب ہوگا، اور قیامت کے روز وہ ذلیل و خوار ہو جائے گی، یعنی رسوا ہوگا، اس کی جو شکل ہوگی وہ بھی چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی، یعنی اس کو برابر قیامت تک برابر عذاب ہی عذاب رہے گا۔ اس لیے بچوں، آپ بھی اس پر یقین کریں گے اور دوسروں کو بھی بتاؤ گے کہ جو یہ غیبت ہے وہ ایک بری چیز ہے، غیبت کرنی سخت گناہ ہے۔ ہاں بچوں، اب اس کے سوالات رہ گئے ہیں، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کریں گے۔ تب تک کے لیے شکریہ۔ آمین۔